خلاف اپیل دائر کی جائے گی. اسی حوالے سے تفصیلات جان لیتے ہیں بول نیوز کے نمائندے طیب بلوچ سے. طیب، کیا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، کب تک اپیل دائر کر دی جائے گی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے؟ جی، الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ذرائع کا تو یہی کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن کی جو لیگل ٹیم ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف جو ہے وہ اپیل کی تیاری میں مصروف ہے، اور بہت جلد، انہوں نے وقت کا تو نہیں بتایا لیکن یہی کہا گیا ہے کہ بہت جلد جو ہے اپیل دائر کر دی جائے گی. یعنی کہ جو ہی اپیل تیار ہوگی تو اس کو فوری طور کے اوپر سپریم کورٹ میں لے کے آیا جائے گا. اور جبکہ سپریم کورٹ میں جو اپیل وصول کرنے والا عملہ ہے وہ بھی موجود ہے، اور اس حوالے سے اپیل کا والا جو دفتر ہے وہ کھول دیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو کورٹ روم نمبر 1 ہے جہاں پہ اس مقدمے کی سماعت ہونی ہے اس کے بھی دروازے کھول دیے گئے ہیں، اور اس کی لائٹس بھی جو ہے آن کر دی گئی ہیں، اور عملہ بھی جو ہے وہ وہاں پہ پہنچ چکا ہے. تو اب سب سے مین چیز جو ہے وہ انتظار کیا جا رہا ہے الیکشن کمیشن کی اپیل کا، کیونکہ واضح طور کے اوپر آج چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ سے چیف الیکشن کمشنر کی ملاقات ہوئی، جس میں چیف جسٹس نے اس پر واضح کیا کہ الیکشن تو 8 فروری کو ہی ہوں گے. تاہم آپ نے ابھی تک اپیل دائر کیوں نہیں کی؟ لاہور ہائی کورٹ کے اگر جو ہے وہ ڈسٹرکٹ افسران کا جو نوٹیفکیشن ہے اگر اس کو معطل کر دیا تھا تو آپ کو فوری طور کے اوپر سپریم کورٹ سے رجوع کرنا چاہیے تھا. تو چیف جسٹس کی اس واضح ہدایت کے بعد جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے جو ہے اپیل کی تیاری جو ہے وہ شروع کر دی، اور جبکہ چیف جسٹس نے بینچ کی تشکیل کے لیے جو مشاورت کا عمل ہے وہ بھی مکمل کر لیا ہے، کیونکہ تینوں جو سینئر جج ہیں جو مشاورتی کمیٹی کا حصہ ہیں، یعنی کہ جنہوں نے بینچ تشکیل دیے جانا ہے، وہ بھی اس وقت سپریم کورٹ میں موجود ہیں. یعنی چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ، جسٹس سردار طارق مسعود، اور اس کے ساتھ جسٹس جو اعجاز الاحسن ہے وہ سپریم کورٹ میں موجود ہے. بس الیکشن کمیشن کی جو اپیل ہے اور اسی کا انتظار کیا جا رہا ہے. جو ہی اپیل آئے گی تو اس کے اوپر فوری نمبر لگا کر اس کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا جائے گا، اور پھر جو ہے وہ سپریم کورٹ کا بینچ آ کر اس پر باقاعدہ سماعت کا آغاز کر دے گا. جی طیب، امکان یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کی سربراہی میں 2 سینئر ججز پر مشتمل ہوگا یہ بینچ؟ جی، امکان تو یہی ہے، کیونکہ اس وقت یہی تینوں جج جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں موجود ہیں، اور انہی کی جو ہے انتظار جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. تو جو ہی اب اپیل آتی ہے تو اس پر باقاعدہ سماعت کا آغاز جو ہے وہ کر دیا جائے گا. اچھا طیب، اب اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ کاف لیگ نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ وہ بھی لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف فریق بنے گی. اب مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے فیصلہ کیا جا رہا ہے، لیکن جب تک الیکشن کمیشن کی اپیل نہیں آتی اس وقت تک کچھ بھی جو ہے وہ کہنا قبل از وقت ہوگا. بالکل آپ نے درست کہا، کیونکہ مین اس میں جو ہے وہ الیکشن کمیشن ہی باقاعدہ جو ہے وہ متاثرہ پارٹی ہے، کیونکہ لاہور ہائی کورٹ نے جو حکم دیا ہے وہ الیکشن کمیشن کے ہی خلاف ہے. تو الیکشن کمیشن ہی جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر سکتا ہے، کیونکہ اس فیصلے میں جو ہے وہ باقی دیگر سیاسی جماعتیں براہ راست فریق نہیں تھی. تو اسی وجہ سے اختیار جو ہے وہ الیکشن کمیشن کا ہی ہے. تو اب الیکشن کمیشن جب سپریم کورٹ میں جو ہے وہ اپیل دائر کرے گا تو پھر باقی جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں وہ سپریم کورٹ میں جو ہے فریق بن سکتی ہیں، یا دوران سماعت جو ان کے وکلا آ کر سپریم کورٹ سے استدعا کر سکتے ہیں کہ جو ہے ہمیں بھی فریق بنایا جائے. تو اسی وجہ سے دیگر سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اگرچہ ابھی تک ان کا تو یہی فیصلہ ہے کہ وہ لاہور ہائی کورٹ میں ہی جو ہے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل کریں گی، کیونکہ لاہور ہائی کورٹ نے بھی جو ہے پیر کے روز کے لیے اس پر 5 رکنی لارجر بینچ جو ہے وہ تشکیل دیا ہے. لیکن یہ معاملہ جو ہے وہ اب براہ راست سپریم کورٹ میں لایا جا رہا ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن کا یہ اختیار ہے، اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے عبوری فیصلے کو سپریم کورٹ میں بھی چیلنج کر سکتا ہے. تو اس حوالے سے آئین کے آرٹیکل 185 کے تحت جو ہے وہ الیکشن کمیشن اپنی اپیل جو ہے وہ تیار کر رہا ہے، اور اس کو جو ہے وہ فوری ابھی جو ہی اپیل تیار ہوگی سپریم کورٹ میں دائر کیا جائے گا، اور یہی غالب امکان ہے کہ آج ہی اس پر فیصلہ ہوگا. کیونکہ چیف جسٹس نے چیف الیکشن کمشنر سے جو ملاقات کی اس میں واضح طور کے اوپر کہا ہے کہ جو میں نے کہا تھا کہ 8 فروری جو ہے وہ پتھر پر لکیر ہے، تو انہوں نے کہا یہ پتھر پر ہی لکیر ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم وجہ یہ بھی ہے کہ چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ جو ہے وہ چونکہ کل جو ہے وہ چھٹیوں پہ بیرون ملک جا رہے ہیں، یعنی کل وہ اویلیبل نہیں ہوں گے، تو اسی وجہ سے وہ یہی چاہتے ہیں کہ آج ہی جو ہے اس پر سماعت کر کے جو ہے اس معاملے کو جو ہے وہ حتمی اس کا حتمی جو ہے وہ فیصلہ کر دیا جائے. جی اچھا طیب بلوچ، پاکستان پیپلز پارٹی کا لاہور ہائی کورٹ کے عام انتخابات کے کیس میں پارٹی بننے کا فیصلہ ہے، تو اس کے علاوہ اور دیگر کون سی جماعتیں ہیں جنہوں نے فریق بننے کا فیصلہ کیا ہے؟
जी, इस हवाले से जो है वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अलावा जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी जो है वो बाकायदा इस पर फरीक बनने का फैसला किया और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की जानिब से भी जो है वो इसमें बाकायदा फरीक बनने का जो है वो फैसला किया गया है। तो यूं तहरीक इंसाफ तो ऑलरेडी उसी ने इस मामले को चैलेंज किया था, लेकिन जो दीगर ये तीन सियासी जमातें यानी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, अब इन तीनों की जानिब से जो है वो ये फैसला किया गया है कि वो इस मामले पर जो है वो फरीक बनने के लिए बकायदा लाहौर हाई कोर्ट से जो है वो रुजू करेंगे। जी, तो क्या आज अदालतें पूरी रात खुली रहेंगी और ये मामला आज ही निपटाया जाएगा? जी बिल्कुल, सूरत हाल तो इसी तरीके से है जैसे मैंने पहले कहा कि चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के पास सिर्फ आज की ही रात है, यानी आज ही की रात है। कल जो है वो बिरून मुल्क रवाना हो जाएंगे और फिर उनके बाद जस्टिस सरदार तारिक मसूद जो है वो कायम मकाम चीफ जस्टिस के फराइज मनसबी सर अंजाम देंगे। तो ये मामला बरह रास्त चीफ जस्टिस की जो है वो उनसे जुड़ा हुआ है, क्योंकि पत्थर पर लकीर का जो हुक्म है वो चीफ जस्टिस ने दिया था। अब लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद जो कन्फ्यूजन पैदा हो गई है, तो उसको क्लियर करना और उसको वाज़ेह करना भी जो है अब चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी है और वो यही समझ रहे हैं, क्योंकि अगर इंतखाबात अगर आगे कोई होते हैं तो वो फिर चीफ जस्टिस चूंकि जो फैसला दे चुके हैं वो उस फैसले की सरीहन खिलाफ वर्जी होगी। तो इसी वजह से चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की जात बरह रास्त अब इसमें मुलव्वस हो चुकी है। तो इसी वजह से चीफ जस्टिस चाहते हैं कि आज ही इसको जो है फैसला करके इसका हतमी जो है वो फैसला कर दिया जाए, क्योंकि कल वो अवेलेबल नहीं होंगे, सुबह उन्होंने बिरून मुल्क के लिए रवाना होना है। तो इसी वजह से अब गालिब इम्कान यही है कि आज जो है इस पर फैसला सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो है वो कर दिया जाएगा। लेकिन तैयब, अगर मामला लिंगर ऑन होता है तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बेंच का हिस्सा नहीं होंगे, क्योंकि आपने बताया